جب راستے سے چلا کرتے تھے چلتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی، اے لوگوں راستہ خالی کر دو، اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ وہ تھے غوث اعظم، اور غوث اعظم کے مرتبے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو واقعی میں نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ جی بالکل حق ہے۔ تو شاعر کے نام اللہ فرمائے کہ میرے چھوٹے منہ سے بڑی بات سن لو، میرے چھوٹے منہ سے بڑی بات سن لو، کبھی آؤ گی میرے گھر غوث اعظم، کبھی آؤ میرے بھی گھر غوث اعظم۔ جو لوگ فتویٰ لگاتے انہیں لگانے دو، جو فتویٰ لگاتے انہیں لگانے دو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ لگانا ہے جسے کو فتویٰ لگائے، لگانا ہے جسے کو فتویٰ لگائے، لگانا ہے جس کو جو فتویٰ لگائے، میں مانگوں گا تم سے مگر غوث اعظم، میں مانگوں گا تم سے مگر غوث اعظم، لے کے رہنا کھلتے جگر غوث اعظم۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ جی بالکل حق ہے۔ کرامت تو آپ نے بہت سنی ہے، مگر سرکار غوث اعظم کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا۔ آج اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر بعد میں سیلفی لیتا ہے اور آئینے میں چہرہ دیکھ کر کہتا ہے کہ چہرے پہ نور آیا ہے یا نہیں آیا ہے، چہرے پہ نور آیا ہے یا نہیں آیا ہے، یہ تلاش کرتا ہے۔ مگر میرے غوث اعظم کی شان دیکھو، میرے غوث کا مرتبہ دیکھو، میرے غوث اعظم کی اعلیٰ مرتبہ شان دیکھو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے بیابان میں چلے گئے، ایسے چکر میں چلے گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، 3 دن گزر گئے، 40 دن گزر گئے، مسلسل 40 دن کا ٹائم گزر چکا ہے، پانی میسر نہ ہوا، پانی نصیب نہ ہوا، تو پیاس کی شدت سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھال ہو چکے ہیں، چلنے سے عاجز آ رہے ہیں، چل رہے ہیں لڑکر آ رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم کی شان دیکھنا، اے لوگوں جو آج 1 ہفتے کی نماز پڑھ کر ولایت کو تلاشنے والوں، ولی کی زندگی کو تلاش کرنے والوں، ولی کے اوپر انگلی اٹھانے والوں، غوث اعظم کی شان پر انگلی اٹھانے والوں، آج تمہارے سامنے اگر شیطان آ جائے تو پہچاننے سے انکار کر دو گے، کہہ دو کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ شیطان ہے یا انسان ہے، میرے غوث اعظم کے مرتبے کو جانو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، 40 دن گزر گئے، 40 دن کا ٹائم گزر چکا ہے، پانی نصیب نہ ہوا، پانی میسر نہ ہوا۔ اچانک میں ایک بادل کا ٹکڑا غوث اعظم کے اوپر آتا ہے، بادل کا ٹکڑا آنے کے بعد اس میں سے پانی کی برسات ہونے لگتی ہے، غوث اعظم پانی کو پیتے ہیں، پینے کے بعد اس میں ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور روشنی سے آواز آتی ہے، اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں، اور تمہارے رب نے تمہارے اوپر تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، تمہارے اوپر تمہارے رب نے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ اگر آج کا کوئی شراب پینے والا، آج کا کوئی زنا کرنے والا، آج کا کوئی
चोरी डकैती करने वाला, चोरी करने वाला ये बात सुन लेता कि मैंने 1 महीने तक नमाज पढ़ी है, 1 साल तक इबादत की है, इसीलिए अल्लाह मुझसे राजी हो गया और मेरे ऊपर हराम चीजों को हलाल कर दिया है, तो बेचारा वो ये नहीं सोचता कि अरे ऐसा भी हो सकता है, तो वो ये सोचता अरे माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मेरे रब ने मेरी इबादत को देखा है, मेरे ज़ौदे तकबे को देखा है, मेरी इबादत को देखा और मेरी इबादत से मेरा रब इतना राजी हो गया कि मेरे लिए हराम चीजों को हलाल कर दिया है, ऐसा हो जाएगा। मगर गौसे आज़म की शान देखो, गौसे आज़म का मर्तबा देखो, गौसे आज़म के तकबे का हाल देखो, गौसे आज़म के परहेज़गारी का हाल देखो। मेरे गौसे आज़म के कानों में जब आवाज आई ए अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ और तेरे रब ने तुझ पर हराम चीजों को हलाल कर दिया है, तो मेरे गौसे आज़म ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ए शैतान चला जा, भाग जा, तू शैतान है। अरे भला ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे जब नबियों का इमाम आया मेरे रब ने जब नबी के लिए किसी चीज को हराम को हलाल ना किया तो ये अब्दुल कादिर तो नबी का गुलाम है, नबी के दर का कुत्ता है, नबी का बेटा है, इसके लिए कोई हराम चीज हलाल कैसे हो? रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म करामत गौसे आज़म नारे रिसालत। इसके लिए हराम चीजों को हलाल ना किया। कुरान मुक़द्दसा में ही अल्लाह ने फरमाया है, कुरान में ही फरमा दिया कि जो चीज हराम है उसके पास भटक नहीं सकता, उसके पास नहीं जा सकता, उससे दूरी इख्तियार करे, उसके पास ना जाए, तो वो हराम चीज हलाल कैसे हो सकती है? ए शैतान चला जा, तू शैतान है। तो वो कहता है ए अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो मेरे गौसे पाक का जवाब सुनना, गौसे पाक कहते हैं ए शैतान जब तुझे तेरे इल्म ने ना बचा पाया, जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों आदम को सजदा करो, और तुम तो 6000 करोड़ बरस से इबादत कर रहा था, तूने जमीन पे ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जिसपे जहाँ पे तूने सजदा ना किया हो। तेरी इबादत जब सब तेरा इल्म तेरे मुंह पर मार दिया गया तो मेरा इल्म मुझे कैसे बचा लेता? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसके लिए सजदा करता हूँ, जिसको राजी करने के लिए मैंने अपनी माँ के शिकम में 15 पारे हिफ्ज़ कर लिए, जिसको राजी करने के लिए मैंने 40 साल मुसलसल जंगलों में रहकर इबादत की, और जिसको राजी करने के लिए मेरे पैदा होने से पहले ही जब मेरे आका मेरे नाना जान रफ सवारी पर सवार होने के लिए आगे बढ़े थे, तो मेरे आका जब आगे बढ़े थे तो ये अब्दुल कादिर की रूह उस वक्त मेराज की रात नबी के कदमों मुबारक के नीचे गई थी, और मेरे नाना जान ने मेरे कांधे पर अपना कदम रखकर रफ सवारी पर सवार हुए थे। उसी वक्त मेरे नाना जान ने कहा था ए अब्दुल कादिर ए मेरे नवासे, आज तूने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया है, और कल ज़माने में तेरा कदम दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन माशाअल्लाह तमाम वलियों की गर्दन पर हो। ये अब्दुल कादिर है, ये गौसे आज़म कहा कि जब तुझे तेरे इल्म ने नहीं बचा पाया तो मुझे मेरा इल्म कैसे बचा सकता? मुझे मेरे रब ने बचाया, मुझे मेरे रब ने बचाया। टाइम काफी हो चुका है, आप हजरात से गुजारिश यही कि आप हजरात अपनी निगाहों से जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने कानों से जिस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम से एक सबक लेकर जाना। मेरे प्यारों, जिंदगी गुजारना तो नबी की मोहब्बत में गुजारना, जिंदगी गुजारना तो गौसे आज़म की गुलामी में गुजारना। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली गौसे आज़म के पास कोई पावर नहीं, वो कैसे इतने वली इतने पहुंचे हुए वली हो गए? वो कैसे, उनका मर्तबा इतना आला कैसे हो गया? उनका इतना मर्तबा
مرتبہ کیسے اعلیٰ ہو گیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جواب سنا دینا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام پہنچا دینا، اے لوگو میرا غوث تو وہ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کرتا پہنا کرتے تھے، آپ ہمیشہ قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، ایک چوٹ بھی نظر غوث اعظم کے کرتے پر پڑ جاتی ہے، وہ چوٹ کہتا ہے اب نیت خراب ہو گئی، کہتا ہے میں اس کرتے کو ضرور چراؤں گا، اگر اس کرتے کو چرا کر میں نے بازار میں بیچ دیا تو اس کی قیمت بہت بڑھ جائے گی، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ میرے غوث اعظم نے مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، جو پیچھا کرنے لگتا ہے، جھاڑی کے پیچھے چھپتے چھپتے بیابان میں پہنچتا ہے، بیابان میں پہنچ کر پیچھے سے غوث اعظم کا دامن پکڑ لیا، غوث اعظم کا کرتا پکڑ لیا، چرانے کے لیے سے پکڑا تھا۔ میرے پیارے قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پر، اس علی کے لاڈلے پر، اس علی کے لاڈ پر، اس نبی کے نواسے پر، اس حسین کی اولاد پر قربان جاؤ۔ میرے غوث اعظم نے نبی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کیا میرے مولا آج تیرے عبدالقادر کا دامن جس شخص کے ہاتھ میں ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ ذلیل و رسوا ہو، یہ کسی کے سامنے رسوا ہو نہ پڑے۔ میرے رب تعالیٰ، میرے رب العالمین آج غوث اعظم کا دامن جس کے میں پکڑا ہے میں یہ چاہتا ہوں جس نے جس نیت سے پکڑا ہے اس کی نیت کو بدل کر اسے ایسا بنا دے یہ عبدالقادر کا دامن پکڑ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ تو وہ چور غوث اعظم کا کرتا چرانے کے لیے آیا اور عبدالقادر کا دامن پکڑ کر اللہ کا ولی بن گیا۔ تو میرے پیاروں بس جاتے جاتے یہی ہوگا، آپ لوگ اپنی زندگی کے جینے کا ایک مقصد بنائیں۔ یہ نہیں کہ آج دیکھ لو کہ یہاں پر محفل میں بیٹھنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں غوث اعظم نے بلایا ہے، جنہیں غوث اعظم نے بلایا ہے۔ یہ پردھان بچوں پردھان جی کی جانب سے پروگرام رکھا گیا اور انہوں نے ہر سال کا یہ پروگرام رکھتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف مناتے ہیں، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 11ویں شریف مناتا ہے اچھی نیت کے ساتھ مناتا ہے تو سرکار غوث اعظم اس پر اپنا کرم ضرور دیں۔ تو میرے پیاروں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سے جو بولتے ہوئے خطائیں اس کو معاف فرمائے اور ہمارے تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔